فرمایا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، وہاں پر جزاء اور رجال کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور کچھ لوگ لائے جائیں گے، حالت ان کی ہوگی ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، پاؤں میں زنجیر پڑے ہوئے ہوں گے اور گلے میں جہنم کے توق ڈالے ہوئے ہوں گے، فرشتے انہیں جکڑ کے لائیں گے جیسے پولیس والے مجرم کو گرفتار کرتے ہیں، اور وہ جب حوض کی طرف دیکھیں گے اس طرح زور لگاتے ہوں گے حوض کوثر کی طرف جیسے پیاسا اونٹ تالاب کی طرف بھاگتا ہے، تو وہ پورا زور لگائیں گے، میری نظر پڑے گی اور میں کہوں گا رب امتی امتی، رب امتی امتی، یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، کچھ آثار ہوں گے ان پر اس امت کے تو امتی معلوم ہوتے ہیں، تو اس وقت فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اللہ کے محبوب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بدعتی لوگ ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا بدعتیں آپ کے بعد ایجاد کی ہیں، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد جب زمانہ گزر گیا، خیر القرون گزر گیا، آپ کے صحابہ کی جماعت گزر گئی، تو اس کے بعد ایسے لوگ آگئے جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں، تو یہ کوئی بدعتیوں کا ٹولہ ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی ناصبی ہے، کوئی بدعتی عملی ہے، کوئی اعتقادی ہے، یہ سارے بدعتی جمائیں۔ تو پیغمبر کریم فرماتی ہے جب میں یہ سنوں گا میں کہوں گا سوکن سوکن لمن غیر بادی، دوری ہو دوری، دفع کر دو ان کو، کہ لمن غیر بادی، جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا۔ کچھ سمجھ گئے؟ لیکن کہا جائے گا کیا تجھے پتہ کہ عرض اعمال کدھر گیا؟ صبح شام عرض اعمال پیش ہوتا ہے، یہ بھی ایک عقیدہ بنا ہوا ہے۔ اور اس حدیث پہ ذرا سنو، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آج بعض مجوسی یہودیہ کی مشترکہ نسل جو مجوسی بھی ہے اور یہودی بھی ہے، اور یہ امریکہ نے تجربہ کیا ہے کہ یہود مجوس کا ایک نیا ایڈیشن تیار ہو گئی ہے پرانا لیکن ظاہر اب ہوا ہے، انہیں کہنا شروع کیا دیکھو جی یہ جو حوض کوثر پہ آئیں گے نا یہ کچھ صحابہ ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں کچھ؟ بولو بولو، کیا کہتے ہیں کچھ؟ اور میں نے کہا ہے اور مجوسی یہاں صحابی مراد ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت والے دن اللہ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کریں گے، اور نبی کا تذکرہ یہاں پر سمجھانے کے لیے کیا ہے، پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، فرمایا جس طرح پیغمبر کریم کے قریب رسوائی نہیں آ سکتی اسی طرح پیغمبر کی جماعت صحابہ کے قریب بھی رسوائی نہیں آ سکتی۔ والذین آمنوا معہ، صحابہ کے بارے میں تو کہہ دیا لہم مغفرۃ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور رزق کریم ہے۔ یہ کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ کون ہے؟ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصدیقون، یہ سارے سچے، سارے صدیق،
سارے مغفور، سارے جنتی۔ اس لیے صحابہ کا مقام تو ہے ہی اونچا، لیکن مجوسی کو کیا سمجھ آئے، یہودی کو کیا سمجھ آئے۔ اس لیے یاد رکھنا اس حدیث سے صحابہ تو کبھی مراد ہو سکتے ہی نہیں۔ اور دوسرا حدیث کے اندر لفظ موجود ہے احدثو بعدک، یہ احداث یاد رکھ لو۔ بدعت ہے کیا؟ دین کے اندر اضافہ، اور دین ہے کیا؟ ما علیہ النبی و اصحابہ۔ دین کہتے ہیں جس پر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ موجود تھے، اس کا نام دین ہے۔ اس میں اضافہ کرنا یہ بدعت ہے۔ تو صحابہ سنت میں داخل ہیں، اس لیے کسی صحابی کے فعل یا قول یا عمل کو بدعت شرعی کہنا اور یہ کہنا کہ یہ بدعت اور احداث فی الدین ہے، یہ کہنے والے زندیق اور مرتد ہے۔ اس لیے پیغمبر بتا گئے ما احدثو بعدک، یہ اب ہے کون؟ میرا خیال ہے اسی مجوسی کی کتاب سے فیصلہ کر لے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والے اہل بدعت 11ویں 12ویں کل 40ویں میلاد، حاضر ناظر کا عقیدہ، علم غیب کا عقیدہ، مختار کل کا، سماع عادی کا، قبروں سے استشفاء کا اور مردوں کے توسل کا، یہ سارے بدعتی مراد ہے ما احدثو بعدک۔ اور اگر ہونا تمہیں تکلیف تو تمہیں بتا دوں کہ یہ ہے کون، اٹھا بہار الانوار۔ بہار الانوار حوالہ غلط ہو میں ذمہ دار، اور اگر حوالہ صحیح ہو تو پھر آئندہ صحابہ پہ بک بک چھوڑ دے۔ بات صاف لکھا ہے بہار الانوار میں، اماموں کا قول لکھا ہے، اماموں کا جن کو تم امام معصوم کہتے ہو، فرماتی ہیں یہ کون ہوں گے؟ ہم شیعۃ علی۔ کون ہوں گے؟ ہم شیعۃ علی، جن کو حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا، یہ حضرت علی کا شیعہ کہلوانے والے ہوں گے، ہیں مولائی شیعہ، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اب ملا باقر مجلسی نے فیصلہ کر دیا حوض کوثر سے جن کو دھتکارا جائے گا یہ کون ہوں گے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ اونچا بولے، کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ اب سمجھ آ گئی۔ اگر تیرا امام سچا ہے تو پھر حوض کوثر پہ دھتکارے جانے والے شیعہ ہوں گے، اور اگر امام کذاب ہے، جھوٹ بولا امام نے، تو 12 اماموں کی عمارت چھت نیچے، دیواریں اوپر گر گئی، سارا عقیدہ امامت ہی تباہ ہوگی۔ اب تو مکھا، تو مان بھئی وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اگر تیرے امام سچے ہیں تو شیعہ جہنمی ہیں، حوض کوثر سے اٹھائے جائیں گے اور بھگا کے پیغمبر کہیں گے سوکن لمن غیر آبادی۔ یہی تو وجہ ہے۔ اب انہوں نے ایک اور بات لکھی، تمہیں تو کہتے ہیں نا سید سادات، تمہیں تو اتنا مروب کر دیا، جہاں سید کی سین آئے اس کو بھی سلام، جہاں فلاں آئے اس کو بھی سلام۔ لیکن اٹھاؤ اصول کافی، اس میں یہ درج ہے، یہ بھی تھوڑا سا ایک ٹیکا پھر لگ جائے بہتر ہوگا، کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدوں کی پیدائش پہ بھی ناراض تھی۔ یہ شیعہ مذہب کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ حضرت زہرا پاک سیدوں کی پیدائش پہ ناراض تھی۔ جب جبریل نے بتایا نا اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور اس کا نام حسین ہوگا اور وہ کربلا میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوگا، تو شیعہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ سخت ناراض ہو گئی اللہ سے۔ انہوں نے کہا مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو۔ اب بتاؤ، پہلا سید ہے اور شیعہ مذہب کہہ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ سیدوں کی پیدائش پہ بھی ناراض تھی، جنہیں پیدا بھی نہیں ہونا چاہیے۔
پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئے گا نہیں، ٹائم بڑا کم ہے، چلو تبصرہ چھوڑ دیتا ہوں، ضرورت پڑی تو تفصیل اس کی پورا آدھا گھنٹہ کروں گا، یہ تو ایک تھوڑا سا ٹیکہ ہے۔ آ جاؤ واپس۔ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَثُوا بَعْدَكَ، صریح ہے کہ عرض اعمال والا عقیدہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے، فراڈ پہ مبنی ہے، جھوٹی روایتوں کا ملغوبہ ہے۔ پھر بخاری شریف میں ہے، فرمایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا نا، مجھ سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا کہ اقولو کما قال العبد الصالح، میں بھی وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام دیں گے کہ یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک تو ان بے ایمانوں نے ہمیں نہیں پکارا، اس وقت تک تجھے انہوں نے وہاں نہیں تھے، اور جب تو نے اٹھا لیا تجھے بے ایمان پھر بدتے بعد میں آنے والوں نے شروع کی ہے، ہم ان کے اندر موجود نہیں تھے، ہمارے بعد انہوں نے بدعات کا سسٹم جاری کیا، فیکٹریاں لگائی ہیں۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ عرض اعمال والا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ پھر حضرت عائشہ پہ تہمت کا واقعہ 40 دن تک رہا اور مدینہ میں شور رہا، صبح و شام کی عرض اعمال والا عقیدہ اس سے بھی باطل ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کی خادمہ وہ فوت ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے عرض کی کہ رات کو فوت ہوئی تھی، ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی، آپ کو تکلیف نہ ہو، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی موت کا پیغمبر کریم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر آپ نے فرمایا دلو لی علی قبرہا، اس کی قبر مجھے دکھاؤ کدھر ہے، تو قبر پہ صحابہ کرام لے گئے، آپ نے اس کے لیے دعا کی، قبر سے اللہ سے دعا کی۔ اور قبرستان اب بھی جاؤ تو مردوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا، لیکن کرنی کس سے ہے؟ اللہ سے کرنی ہے، یہ ذرا خیال کرنا۔ کہتے ہیں دعا سے روکتی ہیں، بھئی کون سی دعا سے روکتی ہیں؟ ایک شرکیہ سے، دوسرا بدعیہ سے۔ بدعت بھی دعا میں شامل نہ کر، شرک بھی شامل نہ کر، باقی تو پورا دین کی بنیادی دعا ہے، مخ العبادہ دعا ہے، حی العبادہ دعا ہے، اصل العبادہ دعا ہے، اس سے کون روکتا ہے؟ خیر بہرحال میرا بھائی آج یہ کر رہا تھا کہ آخری حدیث اس مضمون کی، وقت لمبا ہو گیا، حج کی طرف ہم نے آنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کی کہ یا اللہ میری امت کا جو معاملہ ہے نا میرے سپرد کر دے، تاکہ یہ امت دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ یہ باتیں سمجھنے والی اگر کسی کو اللہ نے انابت دی ہے وہ غور سے سن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر سترتھا عنکا، تیری امت کے اعمال تجھ سے بھی چھپا کے رکھوں گا، تجھ سے بھی، تاکہ تیرا امتی تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو، تاکہ تیرا امتی تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ اس حدیث کا کار انکار مولانا منظور احمد نعمانی ہندوستان والے بزرگ، انہوں نے اس کو استدلال میں پیش کیا ہے حاضر ناظر کے مسئلہ علم غیب پر۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر کریم تو فرما رہے اس حدیث کے مطابق کہ اللہ نے امت کے اعمال پیارے پیغمبر سے بھی چھپا دیے تاکہ امتی اپنے نبی کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، صبح و شام، سوموار جمعرات، یہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں؟